أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ اوپر کا کونے کا کھٹکا کھول دو، وہ بند ہے شاید. گزشتہ دنوں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں. آپ کی تعلیمات کا تذکرہ ہوا، اور پھر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا تذکرہ ہوا کہ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کا دعوے دار ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سچی محبت کرے تو کیا کرنا چاہیے. مختلف باتیں آئی تھیں، اور باتیں اس لیے کہی جاتی تاکہ آدمی کے اندر عمل کا جذبہ بیدار ہو، عمل کا جذبہ پیدا ہو. اگر عمل کا جذبہ پیدا نہ ہوا ہو یا عمل کے لیے انسان تیار نہ ہوا ہو تو پھر یہ سننا، یہ بولنا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بیکار ہے. اس لیے جب بھی کوئی بات سنیں، عمل کے جذبے سے سنیں اور عمل کے لیے کھڑے ہوں، تبھی ہمارا کہنا اور سننا کامیاب ہوگا. آج جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 نصیحتوں کا تذکرہ ہوگا، اور وہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 3 نصیحتوں کو کہتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ 3 عمل کرتا ہے تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی ارشاد کو، آپ کے کسی قول کو اگر ہم غلط مانتے ہیں یا اس میں شک کرتے ہیں تو وہاں ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے. جب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو تو جنت میں جاؤ گے، تو پھر اس کا دوسرا رخ بھی یہ ہوگا کہ اگر نہ کرو گے تو تمہارے لیے جنت مشکل ہو سکتی ہے. اور ایک آدمی کو کسی کام کے لیے مقرر کیا گیا، جیسا ایک طالب علم کو یہ کہا گیا کہ آپ 10 منٹ یہ فلاں چیز پڑھیے، اسی میں سے آپ کا امتحان ہوگا. اگر وہ طالب علم اس پڑھنے کے وقت کو ضائع کر دے اور امتحان گاہ میں آ کے پریشان ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ طالب علم عقل مند نہیں ہے. اگر وہ اتنے وقت میں پڑھ لیتا تو وہ آج امتحان میں کامیاب ہو جاتا، لکھتا، اچھے سے اچھا امتحان کا پرچہ حل کرتا. لیکن اس نے اس تیاری کے وقت کو ضائع کیا تو اب اہم وقت میں وہ پریشان ہو گیا، اور پھر اب امتحان گاہ میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ پڑھنے کا موقع تو نہیں ملے گا. تو اسی طرح دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو انسان کو بھیجا وہ تیاری کے لیے بھیجا. تیاری کیسی؟ آخرت کی تیاری، کہ وہ آخرت کی لامتناہی زندگی کے اندر وہ کیا کیا کرے گا تو اس کو سکون ملے گا، اور کیا کیا کرے گا تو اس کو پریشان ہونا پڑے گا، اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. دونوں چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آگاہ فرمایا. اور پھر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی کہی ہوئی باتوں پر
عمل کرے۔ اگر کوئی آدمی آپ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتا تو پھر وہ کیسا محبت کا دعوے دار ہے؟ اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو جہاں کہیں پر بھی محبت کا تقاضا آتا ہے، خود اللہ رب العزت کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کی اطاعت کریں۔ اور ہر شخص کے دل میں یہ جذبہ رہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے سچی محبت کرے اور اللہ بھی اس سے محبت کرے، کیونکہ آخرت کے اندر جب کوئی مددگار نہ ہوگا، ہر شخص بے سہارا و بے مددگار ہوگا، ایسے موقع پر اللہ رب العزت کی شفقت ہی کام آئے گی۔ تو ہر انسان مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ وہ میرے نبی کی اطاعت کرے۔ تو اب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں داخل ہونے کا راستہ بتاتے ہیں۔ ایک بات اس سے پہلے یہ سمجھے کہ اگر آپ کسی سے کوئی پتہ پوچھیں، مثال کے طور پر آپ کہے کہ یہاں آگے کوئی مسجد ہے کیا، کوئی شخص آپ کو راستہ بتاتا ہے تو آپ اس کے جانتے بھی نہیں ہیں لیکن اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے آپ اس راستے سے گزرتے ہیں کیونکہ آگے مسجد ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ جنت کے جانے والے راستے کی رہنمائی خود جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کرتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص جنت میں جانے کا خواہش مند ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ کی کہی ہوئی بات پر عمل کر کے آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر جنت میں جائیں۔ اگر ہم راستہ بدلتے ہیں، پٹری بدلتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے جنت کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں جانے کا جو راستہ بتا رہے ہیں، اس کے لیے جو اعمال بتا رہے ہیں، سب سے پہلے فرماتے ہیں اکلاً طیبا، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں جائیں تو سب سے پہلا کام تم کو یہ کرنا پڑے گا کہ حلال کھائیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ بھی یہ باتیں آئی تھی، ایک حلال کمانا ہے اور ایک حلال کھانا ہے۔ آدمی سود کا پیسہ لے کر آتا ہے تو وہ حرام کمائی ہے، آدمی کسی کو جھوٹ بول کر پیسہ کماتا ہے وہ حرام کمائی ہے، آدمی کسی کو ڈبا کر یا مختلف چیزیں جو حرام کاموں کی ہے وہ کر کر پیسہ لاتا ہے تو یہ تو حرام کمائی ہے، حلال نہیں ہے۔ اب ایک ہے حلال کھانا یا حرام کھانے کا مسئلہ۔ آدمی کما تو حلال رہا ہے لیکن کسی غیر مسلم کا گوشت کھا لیا، حلال ہے۔ اب جیسا مثال کے طور پر آج ہمارے معاشرے کے اندر ترقی یافتہ آدمی اس وقت سمجھا جا رہا ہے کہ جب وہ شخص KFC میں کھاتا ہے یا میکڈونلڈس میں کھاتا ہے یا پیزا ہٹ کھاتا ہے، کیا کیا ہے مختلف۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ اجزاء حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ کے بارے میں یہ یقین نہیں ہے کہ وہاں کا گوشت حلال ہے تو وہاں سے بچنا ضروری ہے۔ بہت سی ہوٹلوں میں یہ کہا جاتا ہے حلال، لیکن وہاں حلال نہیں ہوتا، وہاں بچنا ضروری ہے، یہ فتویٰ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس سلسلے میں یہ KFC وغیرہ کے سلسلے میں ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو جانے والی جو مسالہ جات ہے، جس کو انگریزی میں ریسپسی کہتے ہیں، نہیں، اس کے جو مسالے جات ہے، جو اس کی جو بنائی جانے والی چیزیں ہیں، جیسا نمک اتنا، یہ وہ جو ریسپسی کہتے ہیں شاید، وہ چیزیں آپ کے یہاں سے تو نہیں آتی، وہ اس کا جو بانی ہے، جو اس کا بنانے والا ہے، دوسرے ملک میں رہنے والا ہے، وہاں سے آتی۔ اب آپ یہ بولیے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ دوسری چیز، وہ اس ملک سے آتا ہے جس ملک کے اندر عام طور پر
جس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا، جس کو برا بھی نہیں سمجھاتا، سور کے گوشت کے کھانے کو وہاں سے یہ مسالے جات آ رہے ہیں۔ تصور کیجئے کہ یہ کس طرح حلال ہوگا۔ اور پھر ہم قربانی کے مسئلے میں یہ بار بار کہتے ہیں کہ بھائی قربانی آپ جب کروائے، حصے کروائے، تو آپ کسی ایسے شخص کے پاس ہرگز نہ کروائیں جو حلال حرام کی شناخت نہیں رکھتا، جو کبھی کاٹنے کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں جانتا، جو شرعی مسائل نہیں جانتا، ان کے پاس آپ اپنے قربانی کے حصے مت کروائیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے حصے ضائع ہو جائے۔ بار بار کہتے ہیں، یہ تو ہمیشہ کا مسئلہ ہے، یہ تو 12 مہینے کا مسئلہ ہے کہ ہم کہاں کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہم کو احساس ہی نہیں ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہ وہ مجرم ماں باپ، یہ وہ مجرم سرپرست ہے جو اپنے بچوں کو لے جا کر حرام کھلاتے ہیں، اور انہی کے وہ باغی بنتے ہیں، ماں باپ کے، صرف ماں باپ کے نہیں بلکہ دین کے بھی باغی تیار ہوتے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو یہ فرق جو زندہ دلی کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ زندہ دل وہی ہے جس کو اچھے کاموں سے، نیکی سے خوشی ہو، اور برائی سے، برے کام سے اس کا دل رنجیدہ ہو، تکلیف کا سبب بنے جو بری چیز، اس کا دل زندہ سمجھا جاتا ہے شرعی نظر میں۔ اب بتائیے کہ اس کے اندر یہ احساس باقی ہے؟ آج کے ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کے اندر کیا یہ چیز باقی ہے؟ کیا وہ جب کوئی برا عمل کرتا ہے تو کیا اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں یہ عمل برا کر رہا ہوں؟ کیوں؟ یہ ان کے ماں باپ، ان کے سرپرست کیا کر رہے ہیں؟ یا تو کمائی میں گڑبڑ کر رہے ہیں یا کھلانے میں گڑبڑ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے آنے والی نسلیں اپنے ماں باپ کے باغی بن رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے، یہ آپ بہت زیادہ گہرائی میں جانے کے بجائے ایک موٹی سی چیز یہ سمجھے کہ پچھلے زمانوں میں اتنا حرام کھانوں کا رواج نہیں تھا، آج جتنا بڑھ گیا۔ یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھیے کہ جس دور میں حرام اجزاء نہیں تھے اس دور میں اولڈ ایج ہوم بھی نہیں تھے۔ کیوں؟ حلال کھاتے تھے، حلال زادے بن کے رہتے تھے، اور اپنے ماں باپ کی قدر کرتے تھے، دین کی باتوں پر عمل کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر اسلام کی اہمیت تھی، شرعی امور کی اہمیت تھی۔ آج جب حرام کھانے لگے تو پھر ان کے دلوں سے بڑوں کی قدر و قیمت، ان کے دلوں سے ماں باپ کی قدر و قیمت، اور ان کے دلوں سے دین و اسلام کی قدر و قیمت ختم ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان باقی رہے، ایمانی جذبہ باقی رہے، ایمانی حرارت باقی رہے، تو پھر ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حلال کھانے کھائے۔ اگر وہ حلال نہیں کھاتا ہے تو پھر وہ چند دنوں کا انتظار کرے جس وقت اس کی اولاد باغی تیار ہوگی، عاصی تیار ہوگی، جو صرف تمہاری باغی نہیں بلکہ خدا کی بھی باغی تیار ہوگی، جس کا سبب کون بنے گا؟ کیا ماں باپ سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا ماں باپ اس کے ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا حدیث یہ نہیں ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ؟ ہر شخص اپنے چھوٹوں کا نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کے چھوٹے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کو اس غلط راستے پر کیوں ڈالا، تم نے اس کو یہ غلط چیز کیوں کھلائی؟ کیا سوال نہیں ہوگا؟ اسی لیے جب ہم ذمہ دار ہیں، ہم سے سوال کیا جائے گا، تو ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو حرام اجزاء سے بچائیں، حرام کھانوں سے بچائیں، حرام کمائی سے بچائیں۔ حرام اجزاء جب کھاتے ہیں تو ماں باپ ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور پھر اس کو اس کی لذت کے بڑھانے والے الفاظ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کو اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ دعوتوں کی صورتحال دیکھیے کہ مرغی کٹتی ہے، کیا بھروسہ ہے کہ تمام مرغی حلال طریقے سے کٹ رہی ہے؟ اس کو کیا لینا دینا، اس کو تو اپنے آرڈر سے مطلب ہے۔
وہ کیسا کاٹ رہا ہے، حلال طریقے سے کاٹ رہا ہے، حرام طریقے سے کاٹ رہا ہے، اور پھر کیا ڈال رہا ہے، وہ پھر اجینا موٹو کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ایسے ہی خدا کی طرف سے ظالم حکمران، ظالم لوگ ہم پر مسلط نہیں ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں کہ جب بندہ اللہ کے حکم پر اطاعت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر جو بادشاہ مسلط کرتے ہیں، نرم دل، رحم کرنے والا، بڑوں کی عزت کرنے والا، مسلط کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص حرام کھاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ظالم بادشاہ مسلط کرتے ہیں، اور وہ کسی بڑے پر کوئی رحم، کوئی لحاظ کچھ نہیں کرے گا۔ آج نہیں ہو رہا ہے؟ آج مسلم معاشرے پر طائرانہ نظر ڈالے، آپ کو صاف طور پر یہ بات کھل کر آئے گی کہ جو صورتحال مسلمانوں کی بدترین چل رہی ہے، ان پر جو ہونے والے ظلم و ستم ہیں، کوئی غلط نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ چند مجرموں کی طرف سے، چند مجرموں کی وجہ سے تمام امت مسلمہ ایک سخت حالات سے گزر رہی ہے۔ اگر ان حالات سے بچنا ہے، دیگر ان بزرگوں کو، ان اللہ والوں کو اگر ان حالات سے بچانا ہے، تو تمام معاشرے کی، تمام امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے۔ کیا؟ معاشرے سے گناہوں پر روک لگائے۔ معاشرے کے اندر بڑے ہی کر سکتے۔ اگر اس سے پہلے یہ اسلامی شادی کی جب باتیں چلی تھی، اس وقت یہ بات آئی تھی کہ اگر کوئی بچہ غلط حرکت کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے دعوتوں کے اندر، تو بڑے شرکت نہ کرے۔ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت ہے، اللہ اور اس کے رسول کو منوانے کی آپ کے دل میں اہمیت ہے، یا اس بچے کو جو گناہ کر رہا ہے، جو اللہ کا باغی، جو اللہ کے نبی کا باغی، اس کی دلجوئی کی فکر ہے؟ اگر چھوٹا جرم کرتا ہے تو بڑا بائیکاٹ کرے، بڑا جرم کرتا ہے تو چھوٹا بائیکاٹ کرے، ایسی دعوتوں کا، ایسی محفلوں کا۔ آج کیا ہمارے معاشرے کے اندر حلال ہو یا حرام کوئی چیز نہیں دیکھی جا رہی ہے؟ کیا یہ ماں باپ ساتھ بیٹھ کر گھروں میں حقے نہیں مارتے؟ کیا سیکھتے بچے اس سے؟ آج بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جب بڑے جرم کریں گے تو بچوں کے اندر سے جرم کی سختی، جرم کی برائی دل سے نکل جائے گی۔ جب دل سے نکل گئی، بچہ آپ سے 4 قدم آگے بڑھ کر جرم کرے گا۔ یہ یاد رکھیے اچھی طریقے سے۔ اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو، حلال رزق کمانا اور کھانا دونوں اگر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے جو بڑے ہیں وہ اپنے چھوٹوں پر روک لگائیں۔ اگر نہیں تو پھر بھول جائیے، آنے والی نسل آپ کو ایسی بدترین موت مارے گی کہ آپ کے مرنے سے پہلے آپ کو مرنے کی تمنا ہونے لگے گی، دعائیں کرنے لگیں گے۔ جس وقت آپ کی زبان کھلے گی، صرف زبان یہ کلمات کہے گی، اے اللہ میرے کو اٹھا لے، یہ ظالم بچے مجھے جینے نہیں دے رہے ہیں، یہ الفاظ آپ کو کہنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے طاقتوری کے دور میں، اپنی طاقت کے ادوار کے اندر حرام کھلائے اور خدا کا باغی بنائے، جس کی وجہ سے جب آدمی خدا کی بغاوت کر سکتا، ہما شما کیا چیز ہے؟ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے۔ آج ایک بات آئی، انشاءاللہ آئندہ 2 اور جو نصیحتیں جناب نبی کریم علیہ السلام کی وہ آئے گی۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔